پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل۔ وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے، اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے۔ آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات کامن ہے، ساری حدیثیں کامن ہیں، آیتیں بھی کامن ہیں، مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیں۔ مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ عورتوں کے لیے کیا، سب کے لیے یہ سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی، جیسا بہت ساری عورتیں نہیں کماتی، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے۔ اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد کر کے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے شوہر کے مال کے ذریعے، اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے، ہے نا، وہ بھی کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے۔ تو بہر عورت کو بھی کرنا ہے، وہ بھی حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کو عورت کہے میں کماتی نہیں ہوں، تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں، اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا۔ یاد رکھیں۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو آئیے پہلا فائدہ، یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے، کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے، تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹڈ ہے۔ تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے، اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا، جو مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ، پہلا فائدہ، صدقہ ظاہری اور باطنی، ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے۔ کیا فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے، مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے، تطہرہم، تاکہ وہ پاک ہو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو۔ اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ، تطہرہم، پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن، تزکیہم، تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا، بولتے ہیں نفس کا تزکیہ۔ تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ، اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا گیا، صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجئے۔ کیوں؟ ان صلاتک، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے، یہ سکون کا باعث ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے۔ میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں، مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے، اور مال کا جمع کرنا، ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے۔ جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اندر اچھی خصلتیں آ جاتی ہے، چونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے، اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی۔ کینہ، تکبر، حسد، جلن، لالچ، رشتے کو توڑنا، یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے، تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے، کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے، اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے۔ تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، عقل جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم کہتے ہیں قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے۔ قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے۔ یہ سب ہوتا ہے، لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حل، بردباری، جھکاؤ انسان کے اندر پیدا ہے۔ معلوم آپ؟ تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہر، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا۔ مال خرچ کیجیے، اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے۔ نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ کیجیے۔ آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا، موت کے بعد دعا ہی دیں گا رب کو، اللہ واپس موقع دیا جائے میں جا کے صدقہ کروں گا۔
समझ रहे आप? अगर एक मैयत दुनिया में वापस आने का सोच रही है, एक मुर्दा दुनिया में वापस आने का सोच रहा है, तो यकीनन एक बड़ा काम था जो छोड़कर गया होगा, तभी तो वापस आकर वो काम करने की बात कर रहा है। तो सदका न करने वाला मौत के बाद वापस आने की दुनिया में तमन्ना करेगा ताकि ये अमल कर ले। तो दुनिया में जिंदों को करना कितना जरूरी हुआ हम सोच ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 63 आयत नंबर 10 में फरमाता है और कहता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए। खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए। फयक़ूला, और मरने के बाद वो कहे रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी सी ढील और मोहलत दी जाए। क्यों? क़रीबिन फ़असद्दक़ा, ताकि मैं सदका कर दूं, वअकुम मिनस्सालिहीन, और मैं नेकों में शामिल हो जाऊं। दो वो तमन्ना कर रहा है मुर्दा, क्या कि अल्लाह मुझे मौका और ढील दी जाए ताकि मैं दुनिया वापस जाऊं, ताकि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं, जो नेकियां करने का हुक्म दिया, जो छोड़ कर मैं आया हूं मैं वो काम करने लगूं। तो मैयत भी दुनिया में वापस आकर इरादा करेंगी नेकी करने का, हालांकि वो जो इजहार कर रहा है वो जो मुर्दा, वो ये कह रहा है कि मुझे सदका और नेक लोगों में चालू मतलब नेकी करके आऊं। हालांकि सदका भी एक नेकी है, लेकिन इम्पोर्टेंट नेकी है, अहम नेकी है, इसलिए अलग से बयान कर रहा है वो कि सदका करूं और नेकों में शामिल है। हालांकि नेकी में सदका भी शामिल है, लेकिन अहम नेकी, इसलिए मुर्दा मैयत अलग से कह रहा है अल्लाह ढील दी जाए ताकि मैं सदका करूं। तो आप देख रहे हैं सदका कितना अहम अमल है कि मुर्दा इंसान भी अल्लाह से इल्तिजा करने वाला है, अल्लाह मुझे मौका दिया जाए दुनिया वापस जाने का, सदका करूं, नेकों में शामिल हो जाऊं। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो जिंदगी मुझे और आपको मिली है, अल्लाह ने जितना दिया है खूब सदका कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाया गिन गिन कर दोगे तो अल्लाह ताला भी गिन गिन कर देगा, बिना हिसाब के सदका करो अल्लाह ताला भी, इसका माना बिना हिसाब के तुमको देंगे। समझ रहा? मतलब सदका करने में मत गिनो, इसलिए कि जिसको दे रहे हो वो जात ऐसी हो पलटा के देने वाली है, मोहम्मद। और वाकई में सहाबा की जिंदगी हम देखते हैं और सलफ सालिहीन के बड़े समरात और फायदे उन्होंने सदका दे के उठाए हैं इस दुनिया में, और आखिरत तो यकीनन लोगों के लिए जो दुनिया में वो काम करके आए जो उनका रब उनसे चाहता था। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फायदा फजाइल सदका देने के क्या होते हैं, वो ये सदक़े का बदला दुनिया में पूरा पूरा दिया जाएगा। आखिरत में तो सदक़े का बदला है ही, सदक़े का बदला दुनिया में भी पूरा पूरा मुझे और आपको दिया जाएगा। और सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 39 में अल्लाह फरमाता है, 34 के 39 में अल्लाह फरमाता है, कहता है कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु। फिर आगे फरमाया वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह फरमाता और कहता है कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को जो है कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को तंग कर देता है, मिक़दार में देता है, पर्टिकुलर देता है, हिसाब से देता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, लेकिन याद रखो जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह उसको पलटा कर तुम्हें देने वाला है, अल्लाह तुमको पलटा कर देने वाला है। वह हुवा खैरुर राज़िक़ीन, और वो बहुत ही खैर रिज़्क़ देने वाला है। जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगी अल्लाह पलटा कर देना, युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह उसको वापस देने वाला है तुमको। तो इसीलिए मैंने ये बाब इसको जो टॉपिक दिया, सदका देने वाले का पूरा पूरा बदला दुनिया में मिलता है, अल्लाह पलटा के देंगे, अल्लाह पलटा के देगा। सदका देने वाला कभी लॉस में नहीं होता है, सदका देने वाला कभी लॉस में नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा पूरा पलटा कर देता है, और जिस खालिस नियत से जो चीज जब उसने दिए उसी तरह उससे बेहतरीन अंदाज से, बहुत बेहतरीन अंदाज से उसका रब उसको लौटा कर पलटा कर उसके बदल में देता है। ये बहुत बड़ी बात है। याद हम सदक़े के ताल्लुक से ये गुमान रखते हैं कि भाई सदका देंगे तो क्या होगा, कैसा मामला होगा, अभी पैसे 10 है 2 रुपये दिए थे तो 8 हो जाएंगे, अल्लाह कह रहा तुमको पलटा कर दूंगा। इस दुनिया में तुमको इसका रिटर्न्स मिल जाएगा, और आखिरत में यकीनन इसका बहुत बेहतरीन बदला है, और अल्लाह ताला खैर रिज़्क़ देने वाला है। तो जिसको मिक़दार में मिला वो भी अल्लाह की तरफ, जिसको कम मिला रिज़्क़ वो भी अल्लाह की तरफ से। लेकिन अगर तुम खर्च करोगे जो रिज़्क़ दिया है
تو یہاں غلط فہمی بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو ہم کو خرچ کرتا ہے. یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے, جس کو چاہے کم دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر فرمائے وما انفقتم, اور جو تم خرچ کرتے ہو, مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو, جب فراوانی ہوتی ہے, تنگی میں بھی جو تم خرچ کرتے ہو, دونوں کا اللہ دے, اللہ پلٹا کر دے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹے, شیطان کے بہکاوے میں ذرہ برابر نہ آئے, چونکہ وہ بہکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقہ دینے کا چوتھا فائدہ دنیا میں جو ہوتا ہے, زندگی میں جو ہوتا ہے ہماری, وہ کیا ہے؟ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اللہ کا غضب, جو غصہ ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر, اس کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. صدقے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. سمجھ رہا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو, غضبناک روز قیامت نہ ہو, ہمیں آسانی کرے, حساب و کتاب آسانی سے ہو, عذاب ہمیں نہ ملے. تو صدقہ ذریعہ ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا, ہم لوگ کبھی کر صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مسئلہ ہو جاتا ہے, پہلے دینا ہے. جیسے ہم پر صدقہ لوگ دیتے نہیں. کب یاد آتی؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, صدقہ دو. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے پہلے سے دیتے رہنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ پہلے سے دینا ہے, مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے. مصیبت آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم پہلے سے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے. یہ مانا. تو ہم کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آگے چلی جاتی ہے. اس کے بعد اب کب دیں گے؟ اگلی بار جب پھر مصیبت آئے, ہے نا. یہی ہمارا معاملہ ہے. قرآن کب پڑھتے ہیں ہمارے پاس لوگ؟ کب پڑھتے ہیں؟ کوئی گھر میں مر گیا, اب اگلی بار کب کھلیں گا؟ پھر کبھی کوئی مر جائیں گے, ہے نا. جبکہ تو یہ زندوں کی کتاب ہے, لیکن مرنے کے بعد کسی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی مر گیا تو جلدی قرآن پڑھو. ٹھیک ہے, خود بھی پڑھتا آدمی ڈر کے کہ اللہ تعالیٰ نمازیں شروع ہوگی, قرآن شروع ہو گیا. اب اگلی بار نماز قرآن کب ہوگا؟ پھر کوئی مرے گا, پھر تھوڑے دن بعد وہی قرآن چھوٹ گیا, نمازیں چھوٹ گئی, پھر انتظار کسی کی موت کا. تو ایسا مت کریں, پہلے سے ہم خوب صدقہ دیا کریں. اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ بجھا دیتا ہے. آئیے صدقہ دینے کا پانچواں دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. حدیث صحیح بخاری کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترے, مطلب دو اترتے ہیں روز. ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک کو اور بخیل کے مال کو تلف کر دے, ختم کر دے, برباد کر دے, ہلاک کر دے. دو فرشتے روز اترتے ہیں. ایک دعا دیتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے, دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دو فرشتے آتے ہیں, ایک فرشتہ دعا کے لیے, دوسرا فرشتہ بد دعا کے لیے. فرشتے اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق ہے, یاد رکھیں. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ نیک ہوتے ہیں, مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے. اللہ کی حمد و ثنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اللہ کرواتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے. یہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی بات ہے, اور اس مخلوق کی بد دعا کا مستحق ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے, چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. تو جب یہ دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں, اور بد دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں. فرشتہ دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے ڈیلی, روز صبح. ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ انسانیت جب اٹھتی ہے دو فرشتے اترتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو عطا کر, دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جمع کرنے والے کو برباد ہلاک کر. مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو, فرشتے کی دعا کا مستحق بنو, نہ خرچ کرو, بد دعا کا مستحق بنو. آئیے چھٹا فائدہ صدقہ دینے کا, یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ایسا کون سا انسان ہے جو بری موت سے بچنا نہیں چاہتا؟ معجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے, یہ ہم دیکھ چکے نقطہ, اور بری موت سے بچاتا ہے. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو, جب ہم مرے آنکھ بند ہو, دنیا سے روانہ ہو, پوچھو خاتمہ اچھا ہو. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. مطلب وہ موت آتی ہے جو موت خیر کا باعث ہوتی ہے. ہاں دکھنے کے اعتبار سے موت ہو سکتا ہے اچھی اور بری, ہم جو طے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ الگ ہو, لیکن موت کا اچھا اور برے ہونے سے مراد وہ فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اچھے اور برے آئے. اگر اچھے آ جائے تو آپ کامیاب ہے, چاہے موت کے اعتبار سے دشمن نے اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر کیسا بھی مارا ہو, لیکن جو فرشتے آئے وہ ویل
ویلکم کرتے ہوئے آئے، استقبال کرتے ہوئے آئے، خوشبودار جو ہے کفن لے کر آئے، اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، بشارتیں دیتے ہوئے اس کو کہے، اس کی روح نکلنا شروع کرتی اور بھاگتی۔ یہ اچھی موت، ٹھیک ہے۔ اور بری موت یہ ہے کہ فرشتے برے برے ناموں سے پکارے، بدبودار کفن لائے اور ایسے مار کے اس کی روح کو تکلیف سے نکالے جیسے ایک زندہ بھیڑ کی کھال پر آپ کانٹے دار چھڑی مارے، جس میں اٹک جاتی ہے، کھینچے اس کی چمڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس طرح سے نکالتا ہے۔ تو یہ اور اچھی، یہ تو کبھی کبھی لوگ ظاہر پہ کر لیتے، اور پتہ نہیں لوگوں نے کس کس موت کو اچھا اور برا خود ہی بنا لیا جو قرآن و سنت میں نہیں۔ بولے جنازہ بہت وزنی تھا، بری موت مرا۔ جنازے کی وزنی اور ہلکا ہونے سے اچھی اور بری موت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ اب آپ نے جنازہ بنا لیا 1 کنٹل کا، وہ خطرناک مضبوط لوہے کا، پتہ نہیں کہے گا آدمی کا وزن بھی 100 کلو ہے، تو آپ بولیں گے زیادہ وزن ہے، تو نیچرل، تو زیادہ اور کم نہیں۔ بھائی انتقال ہوا تو بارش ہوئی تو بہت نیک تھے، کوئی دلیل نہیں۔ انتقال ہو گئے تو بادل آ گئے تھے، حالانکہ دوپہر میں دفنانے گئے، کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خبر آسانی سے کھد گئی تو کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خبر مشکل سے کھدی تو برا آدمی ہوں گا، کوئی برا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جنازہ جلدی سے اٹھ گیا مطلب نیک تھا، دیر سے اٹھا مشکل سے گیا مطلب برا تھا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھی اور بری موت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو فرشتے لینے آئے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں۔ اور بری موت کیا ہے؟ جو فرشتے آئے گھنونے اور گھٹیا ناموں سے پکارتے ہوئے بدبودار کفن لا کے نکالے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے صحابہ کو بہت اذیت ناک طور سے شہید کیا گیا، بہت اذیت ناک طور سے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہے نا آپ جانتے ہیں ابو جہل نے برچھی ان کی شرمگاہ میں ڈال دی، تو ظاہری طور سے تو نہیں، لیکن ہماری جو اچھی اور بری موت کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آپ بولتے رہے پورا کچلے گیا بری موت مرا، نہیں ضروری نہیں ہے۔ وہ جب مرا فرشتے کیسے لینے آئے وہ اصل ہے، سمجھے نا؟ چھت گر گئی، حالانکہ کوئی دب کے مرے تو وہ تو ویسے بھی شہید ہے، اس لیے کہ حدیث میں 10 لوگ شہید ہوتے ہیں کم و بیش گنتی اگر کرے تو ہم، اس میں سے ایک ہے دب کر جو مرے، پریس ہو جائے کسی چیز میں۔ لیکن ہم لوگ کیا بول رہے ہیں وہ تو چورا ہو گیا، یہ نہیں، ایکچولی جب وہ مرا سرکمسٹانسز بھی مانا رکھتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اس سے اندازے مت لگانا شروع کر دیجئے۔ جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ کو تو گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اصحاب اخدود میں سے ہزاروں کو آنکھ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا، کیسے جل کے بھن گئے ہوں گے نا؟ تو کیا بری موت ہے؟ نہیں، فرشتے جب لینے آئے ہوں گے ویلکم کرتے ہوئے آئے، یہ اچھی موت ہے، سمجھے آپ؟ تو کوئی آرام سے بستر پہ مرا تو یہ اچھی موت نہیں ہے، نہیں بہت زیادہ تکلیف مطلب وہ مصیبت میں تھا، ٹکڑے ہو گئے جسم کے، تو بری نہیں ہے۔ فرشتے جو لینے آئے ویلکم کیسا کیا، تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے، خوب صدقات کرے۔ آئیے 7واں فائدہ صدقے کا ہم دیکھتے ہیں۔ دوسروں کا صدقہ اگر ہم خوشی سے ادا کریں تو ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کیسی چیز ہے دیکھیے آپ، دوسروں کا صدقہ اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے کہ دو، اور وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کر دیتا ہے، تو اس کا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے جب وہ حکم کو پورا کرتا ہے دیتے وقت، تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک حصہ یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک امانت دار خزانچی ہے، اس کا مالک آ کر کہتا ہے فلاں کو صدقہ دے دو، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ دل کی رضامندی کے ساتھ جس کو اس کا مالک کہتا ہے جتنا کہتا ہے اتنا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر میں اور آپ کسی کے صدقے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جیسا جس نے دیا اس نے بولا جہاں دینے کا بولا وہاں دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر ملے گا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا، میں خزانچی ہوں، میں ذمہ دار اور امین ہوں، مجھے کو بولا یہ پیسے دیجئے 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجئے، میرا دل ہی نہیں ہے اس کو دینے، میں راضی نہیں ہو رہا تو مجھے اجر نہیں۔ جب اس کا مالک جس کے لیے دیا گیا جتنا دیا گیا اگر یہ انسان ویسا خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، صدقہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صرف وہ صدقے کو دینے والے اور آپ کو اتنا اجر مل رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی مجھے بتائیے؟ صرف صدقے کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو بھی اتنا اجر مل رہا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی مجھے بتائیے، ہے نا؟ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ دینے کا 8واں فائدہ، بغور سنیے، بڑا اہم فائدہ ہے۔ دیا ہوا صدقے کا مال جب تک استعمال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک صدقہ دینے والا اللہ رب العزت کی امان میں رہتا ہے۔
اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کب تک؟ جب تک صدقے کا مال کو استعمال کرتا ہے. جس نے صدقہ دیا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے نا؟ سیکیورٹی کی گارنٹی اس کو بولتے ہیں امان. بھائی آپ میرے امان نے مطلب، یا وہ آدمی میرے امان نے مطلب آپ لوگ چھیڑ نہیں سکتے، میں نے امان دے دی. اور عرب کے پاس کیا ہوتا تھا جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی یا کسی کو مارنے کا جو ہے کوئی بولتا تھا بھائی اس آدمی کو مار دو، اور دوسرا کو بڑا آدمی کہتا تھا یہ میرے امان میں ہے، مطلب اگر اس کو دھکا لگایا تو مجھے دھکا لگایا، تو پھر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا. طائف کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا. آپ نے امان لی. جس نے امان دی پھر اس کی وجہ سے آپ اندر آئے. جس نے امان دی وہ بھی غیر مسلم تھے. بہرحال سمجھ رہے آپ؟ امان تو اللہ کی امان جس کو کہیں گے ہم سیکیورٹی گارنٹیڈ. آئیے حدیث کے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہتا ہے. جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لباس کپڑا پہناتا ہے، جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے اس کا ٹکڑا جب تک اس کی آنکھ پہ لگا رہتا ہے تب تک وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کی امان میں ہے. اوہو کہاں کہاں انشورنس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے علی. اسلاف کو دیکھا گیا جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو کچھ صدقات کر دیا گیا. صرف کرتے نا، سفر کر رہے ہیں، ایئر ٹریول کر رہے ہیں، اب تو بس ٹریول، اب تو ٹرین ٹریول کا بھی ہو گیا ہے نا. 1 روپیہ 2 روپے کا آپ کا انشورنس ہو جاتا ہے. کمپلسری کر دیا گورنمنٹ نے بھی کہ بھائی نکل رہے تو انشورنس کر کے نکلو، کچھ ہو گیا تو فیملی والوں کو کچھ ملتا ہے. اللہ کی امان میں صدقہ دینے والا جب تک صدقہ جس کو دیا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. مثال کپڑے کی دی گئی، جب تک کپڑا جو ہے پہنے گا تب تک حفاظت میں رہے گا. تو آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں، وہ کپڑا جو آپ نے دیا اس آدمی نے کپڑا پہنے، جب تک ایک ٹکڑا بھی یوز میں ہے نا اس کے، آپ امان میں اللہ، آپ امان میں اللہ. آپ کو کہا نہیں اتنا ہونے کے بعد بھی میرے مصیبت آئی، تو پھر ایک مسئلہ تو ہو سکتا انکم حلال ہے نہیں حلال چیک کرو. دوسرا مسئلہ ہو سکتا اللہ آپ کو آزما رہا ہے. اتنے کے بعد بھی آزمائش تو رہی نا. انبیاء نے صدقہ کیا نہیں کیا؟ کیا پھر بھی آزمائے. صحابہ نے نہیں کیا؟ کیا پھر بھی آزمائیں گے. تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو خوب صدقہ کرے. یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی امان میں ہمیں لے چل جاتا ہے. جب تک کہ دیکھیے حدیث میں الفاظ کپڑے کی، کپڑا جب تک وہ انسان پہنے گا تب تک اس کو اللہ کی امان، سیکیورٹی، سیفٹی مل جائیں گی. یاد رکھیے سب اٹھائے ہم ایسا صدقہ کر کے. یاد رکھیے. آئیے 9 بینیفٹ جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے صدقہ دینے کا. صدقہ کرنے والا شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے. شیطان کیا کرتا معلوم آپ کو؟ صدقہ دینے کا جیسے آپ سوچتے کیا ہوتا، ارے پیسے کم ہو جائیں گے، ارے بچیوں کی شادی کیسا ہوں گا، ارے صدقہ دے دیں گا تو پھر تیرا کیسا ہوں گا، ارے پھر تو ہینڈ سیٹ لائف سٹائل کیسا مینٹین کریں گا، دوسروں کو دیتے جائیں گا تو پہلے خود کا لائف سٹائل خود کو مینٹین کر، پھر صدقے کا سوچ. جب تیرے پاس کروڑ 2 کروڑ ہو جائیں گے جب صدقے کا سوچ. جب تیری زندگی گزر کے تو ریٹائرمنٹ کی عمر پہ آ جائیں گا، جب سب کچھ تیرے بچے ہو کے حج وج سب کر لیں گا، جب صدقے کا سوچ. ابھی سے کہاں سوچ رہا مولے؟ اور انسان کو ایسی خیال آتا. دیکھیے آپ صدقے کا سوچیے، ارے بچیوں کی شادی نہیں جان دو رکھو. ابھی ایک آدمی مر رہا ہے آپ کا بھائی اور آپ بچیوں کی شادی، ارے جب ہونا ہوگی اللہ دیں گے نا. ابھی سے یہ پلان عجیب و غریب، اللہ پر توکل کیا ہم نے بھول گئے؟ ارے آج میرے بھائی مستحق، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کا فلاں ہو گیا، آج دے دو اس کو، کل اللہ ان کا بھی کر دیں گے. یار کیا کیوں ہم سوچ رہے ہیں جو رزق میں لکھا کے لائے اپنی پیدائش سے پہلے اس کے لیے ہم کیوں اتنا فکر مند ہیں؟ اس کو صرف کوشش کر کے سنت طریقہ تلاش کرنا ہے مجھے، وہ میری تلاش کر رہا دیکھا جائے تو میرا رزق ہے نا. تو شیطان ایسی بہکاتا ہے، یہ اس کے بہکاوے. آپ دیکھیے جب میں ہاتھ ڈالے کہ میں 100 روپے صدقہ دیتا ہوں، بولا 100 روپے 20 دے 80 رکھ، تو راستے میں ضرورت پڑ سکتی، فلاں ہو سکتا، یہ ہو سکتا. جب تم بدگمانی کر لیتے ہو، حسن ظن چھوڑ دیتے ہو اللہ کے ساتھ اچھی سوچ، تو پھر وہی سب ہوتا ہے جو سوچ کے ہم نکلتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط ہونا ہے. تو شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے انسان. کیسے؟ آئیے سنیے. ابن خزیمہ کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی آدمی مسلمان صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے. جو فالتو باتیں کرتے ہیں ایسا ہے کہ ایک آدمی آیا اور آپ سے کچھ ہی فالتو بکرا تو آپ بولے ایسا دیا اس کو جبڑا ہی توڑ دیا اس کا. مطلب مثال دی جاتی ہے کہ بہت اس کو زوردار میں نے تماچا دیا یا ریپلائی کیا کہ آئندہ منہ نہیں کھولنا میں جو کر رہا ہوں. تو ایک طرح سے ہوتا ہے. تو یہ بات کہ 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں جب ایک مومن بندہ اس کے لاکھ بہکانے کے بعد بھی اپنا صدقے کا معاملہ جاری اور ساری رکھتا ہے، رکتا نہیں ہوں اس کے بہکانے سے، اس کے ورغلانے سے. اب آج تو حالت ایسی ہو گئی جی. احتیاط کرنا، فیوچر کے لیے تیاری کرنا بالکل جائز ہے، اس میں اسلام نے منع نہیں کی. لیکن ہمارے پاس اتنی تیاری ہو رہی فیوچر کی، اتنی تیاری ہوئی فیوچر کی کہ پریزنٹ پورا برباد ہو جا رہا. سمجھ رہے آپ؟ اپن بوڑھے ہو جائیں گے نا جب اپنے کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے انسان اس وقت کافی کمزور ہو جاتا ہے نا. یہ تو ہے احتیاط کرنا، تیاری کرنا، یہ تو سب ہے.
لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پریزنٹ کچھ چاہیے آپ فیوچر کے لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، آج ضرورت ہے آپ کو اس پیسے کی، آپ بولے فیوچر کے لیے میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں، کیسی عجیب سوچ ہے۔ اچھا آج بھی ہے آپ کے پاس، پھر بھی آپ بولے اگلا کیا ہوگا اس کے لیے اٹھا کے رکھ دو۔ پر دیکھو اب زمانہ کیسا جا رہا، اب نے جب پڑھے تو اپنی فیس تھی 10,000 روپے سال کی، اب بچے میرے ہو جائیں گے تو بچوں کی فیس کم از کم ہو جائیں گی 1,00,000 روپے سال کی، تو اب میرے بچے کم از کم 10 سے 15 سال پڑھیں گے، تو 15 سال پڑھیں گے تو ہر سال کی ان کی کتنے لگ رہی 1,00,000 روپے، تو 15 سال پڑھیں گے تو 15 سے 20 لاکھ تو میرے پاس ابھی جمع ہونا چاہیے۔ اب اس کی بیوی پریشان بیمار ہے، اس کے رشتہ دار اس سے مانگ رہے ہیں، دنیا میں زلزلے طوفان آندھی، وہاں ضرورت ہے پیسے کی، وہ سب چھوڑ کے بولتا نہیں ابھی آنے والوں کے لیے پہلے سے پلاننگ، اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دنیا میں رہتے جنت کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہاں کا چھوڑ کر آپ یہاں کے لیے سب کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے، تو صدقے سے پیچھے مت ہٹیے، آگے بڑھیے۔ آئیے 10واں فائدہ جو دنیا کی زندگی میں صدقہ دینے کا، صدقہ دینے والے کو اللہ رب العالمین کا اور زیادہ دینے کا وعدہ ہے۔ صدقہ دینے سے حساب کے تو کیلکولیٹر کے حساب سے پیسہ کم ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو صدقہ دیں گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں گا۔ اور آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، انفق علیک، اور میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ کر میں تجھے دیے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا خرچ کرنے والوں پر کہ میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ تو کر۔ ہم خرچ تو کریں، اللہ ہم پہ خرچ کریں گے، اللہ ہم کو دیا کیسے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، میں نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا مطلب اس نے دینا ہے، کیسے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں، اللہ کے طریقے دینے کے جو ہم سمجھ نہیں سکتے، دو اور سمجھو، مت دو کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا راز کیسا ہوتا ہے۔ اور جس نے دیا وہ سمجھ رہا ہے، جس نے لینے کی ذہن بنا دی اللہ اس کو لینے والا بنا رہا ہے، اور جس نے دینے کی ذہن بنا دی اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا بنا رہا ہے۔ صدقہ مالدار بھی دے سکتا، وہ مال کا سب سے افضل صدقہ دے سکتا، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی صدقہ دے سکتے، وہ بھی صدقہ دے سکتے۔ کیسے؟ انشاءاللہ اس روایتوں میں جب بات آئیں گی تو ہم دیکھیں گے مالی صدقہ تو افضل صدقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقے کے کئی طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو بھی ہم دیکھیں گے جس میں مالدار بھی دے اپنے مال سے صدقہ اور غریب بھی دے اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے۔ ظاہر ہے مالدار بھی اپنے جسم اور اخلاق سے دے، لیکن جب میں یہ باتیں بیان کروں گا تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اب چلو اپنے کو نیا راستہ مل گیا صدقے کا، بولے اب مال سے دینے نہیں اور باقی سارے جسمانی وغیرہ میں اب دینا چالو کر دوں، نہیں، جو مال سے دے سکتا ہے وہ مال سے دے، جہاں مال کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں کسی اور چیز سے دے سکتا ہے، اس چیز سے دے، مطلب جہاں جو چیز سوٹیبل ہو اور جہاں جو چیز آپ دے سکتے ہو اس میں سب سے افضل دینے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک مالدار انسان کو آپ کی مالی صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ راستے پہ گرا ہوا ہے، اس کو آپ کو اٹھانا ہے، یہ آپ کا جسمانی صدقہ، تو وہاں اس کو جسمانی صدقے کی ضرورت، مالی نہیں، سمجھا؟ تو پتا چلا جس کو دیا جا رہا ہے اور جو دے رہا ہے اس کے کنڈیشن پہ ڈیپینڈ ہے، تو پہلے مال کا دیجیے، اس کے بعد جسم اور اخلاق سے بھی آپ اور میں صدقہ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں۔ ایک اور وضاحت کلیریفیکیشن، صدقے کا لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں آتا ہے، بر صغیر میں رہنے والے انڈین سب کانٹیننٹ کو بولتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ذہن میں صدقہ بولے تو 2-5 چیزیں بس اطراف میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کیا گھومتا ہے؟ صدقہ تو انڈا، ایک دم ڈائریکٹلی دماغ میں انڈا فلیش ہوا، وہ بھی سیدھا سادہ نہیں، اس میں نمک ڈالا ہوا، لال کالا پیلا کیا ہوا، یہ ہے صدقہ۔ صدقہ تو آپ کے ذہن میں ایک دم مرغی فلیش کری جو منگل اور ہفتے کے دن سڑک پہ آپ کو دکھتی، کالی، بڑا صدقہ، خطرناک صدقہ ہے، الٹے پر کی تو اور بھی ڈینجرس، یہ صدقہ بولتے ہیں۔ صدقہ بولتے ہیں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے، جو بہت ہی عجیب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرغی صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا صدقہ نہیں ہو، لیکن ہمارے پاس صدقہ بولے تو بری چیز اور اس کے بعد بہت مخصوص چیز جو کہ ہم نے طے کر لی، انڈا، نمک، کبھی کبھار نمک، ہلدی، مرچی، بھلاوے، یہ سب ملا کے دی جاتے ہیں، کبھی مرغی، پھر کی کالی مرغی، ایک پرٹیکولر دن چھوڑی مرغی، یا اس سے اونچا تھوڑا مالی اعتبار صدقہ سوچے تو بولے جان کا صدقہ بولے تو ایک بکرا دینا، وہ صدقہ بولے تو ایک بکرا یاد آتا، جس کو بیچارے کو پکڑ کے لایا جاتا، ہاتھ لگانا بھی اس کو ضروری سمجھتے، وہ کبھی کبھار ٹائلس اور ماربل پہ چل بھی نہیں سکتا، ہمارے گھروں میں گرتا پڑتا ہے بیچارہ، کھینچ کے لاتے اور اس کو ہاتھ لگاتے بولتے یہ ہوا۔ یا پھر خراب قسم کے گیہوں یا اناج صدقہ، یا پھر صدقہ بولے تو جو چیز چوری ہوگی تو بولے ہوا
صدقہ, مسجد میں چپل گئی تو بولے صدقہ ہوگی, گھر میں چوری تو بولے صدقہ ہوگی, یا پھر صدقہ بولے تو انتہائی گھٹیا اور بری چیز یا پرانی چیز کو نکال کر کسی کو دے دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانی چیز صدقہ نہیں ہو سکتی, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا مرغی اور جو ہے نمک وغیرہ صدقہ نہیں ہو سکتا, لیکن سوال یہ دینے والا اور لینے والے کیا یہ ضرورتوں میں سے ہے؟ ہم نے پرٹیکولر چیزوں کو, مخصوص چیزوں کو صدقہ سمجھ لیا, تھوڑا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ورنہ میرا اس پہ تفصیلی عنوان ہے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت, ضرور دیکھیے اس میں نے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے تذکرے کیے. ابھی وقت نہیں, چونکہ ابھی ہم 30 طریقے دیکھنے والے صدقہ دینے کے کہ ہم کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات میں اس کی فضیلت بیان کر کہ مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا, اور صدقہ بھی مال خرچ کرنے میں ایک ٹائپ ہے, کیونکہ مال خرچ کرنے میں زکات بھی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, صدقہ ہے, اور صدقے کی کئی اقسام ہیں. جیسا صدقہ ایک تو فرض ہوتا ہے جس کو آپ زکات کہیں گے, صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے, اور صدقہ ایک تو نفل ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں خیرات بولتے ہیں. ٹھیک, تو زکات کو بھی صدقہ کہتے ہیں, واجب صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں, اور نفل صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے تعریف کی اس کے راہ میں خرچ کرنے والا, اور کیا کہا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سورہ بقرہ شروعات ہو رہی ہے, اللہ فرما رہا ہے الف لام میم کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے, الذین یؤمنون بالغیب, متقین وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غائب پر, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور یقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور وہ مما رزقناہم ينفقون, اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو گویا قرآن کی شروعات میں ہی دینے والوں کی تعریف ہو گئی. پھر یہ نفل صدقہ دیتے ہو, واجب ہو یا فرض ہو, یا الٹا گنے تو فرض ہو, واجب ہو یا نفل ہو, ان کی تعریف کر دی گئی خرچ کر, اور ایک صفت بتا گئی متقین کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو لہٰذا ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کی کیا فضیلت ہے, کیونکہ آج یہ عنوان نہیں ہے, میں اس پہ عنوان دے چکا ہوں, آپ ضرور میرا یہ عنوان سنیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت. اس میں آپ کو تمام چیزیں پتہ چلیں گی کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں, جس سے میں نے زکات کو چھوڑ کر باقی تمام مال کو خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا. تو آگے بڑھتے ہیں. تو صدقہ یاد رکھیے بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہے. اب صدقہ کسے کہتے ہیں مختصر سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا ڈیفینیشن تعریف مختلف علماء نے مختلف تعریف دیے, میں اس کا ایک ڈیفینیشن جو آسان آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہوں گا وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے, چاہے وہ پھر فرض ہو یا نفل. صدقہ وہ چیز ہے, وہ مال ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے, قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے, چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو یا نفل. اب اسے صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے, کیونکہ صدقہ صدق سے آتا ہے, سچائی سے آتا ہے. تو صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے, یہ جتلاتا ہے کہ اللہ میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں, اس لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں. سمجھا, اسی لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. یا اس بات پر صدقہ دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے, مطلب اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. صدقہ سچ سے آتا ہے, صدق, صادق بولنے والا اسے ہے نا, صدیق جیسا ابوبکر. سمجھا, تو گویا صدقہ دینے والا اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے, فرض ہو یا نفل ہو. اور صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ اعلان کرتا ہے اللہ میں سچے دل سے متلاشی ہوں, یا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک سچا ایمان والا ہوں, کیونکہ تیرے دین حکم دیا, تو نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے حکم دیا, میں جو کو خرچ کر رہا ہوں, دیکھ تو نے حکم دیا اور میں خرچ کر. تو یہ ہوا صدقہ, اس کا مختصر سا تعارف, ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے ہے. آئیے صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے. حالانکہ ہمارا عنوان آج فضیلت وغیرہ نہیں ہے, لیکن میں 3 سے 4 اجر و ثواب رکھوں گا تاکہ ایک مائنڈ فریش ہو ہمارا کہ صدقہ ماشاءاللہ کیا کیا بینیفٹ دیتا ہے. اس کے تو لا تعداد بینیفٹ ہیں, ان لا تعداد میں سے انکاؤنٹیبل بینیفٹس میں سے, فائدوں میں سے, فضائل میں سے میں 2 سے 4 ہی رکھوں گا انشاءاللہ. وہ سن کے ہی آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہی بہت, اور بھی ہے تو پھر بڑی بات, یہی بہت. آئیے سنتے ہیں متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کرے, مطلب صدقہ دے, جو شخص کھجور کے برابر, یا کھجور سمجھ لیجیے کھجور کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, خیرات کرے, اور اللہ حلال مال کو قبول کرتا ہے. دیکھیے اس کی کنڈیشن بھی آ گئی, کتنا بھی دے سکتے آپ, چاہے کھجور دینا ہے تو کھجور کے سائز کے برابر کوئی چیز, یا کھجور کے ویلیو کے برابر کوئی چیز, یا کھجور کے سائز ویلیو کے برابر مطلب اتنی قیمت کی کوئی چیز, ایک کھجور اگر دیتا ہے
لیکن کنڈیشن اللہ حلال کو ہی قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگ حرام کماتے ہیں اور اللہ کے نام میں خوب خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں شاید یہ خرچ سے وہ حرام بھی حلال ہو جائے گا. نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے. یاد رکھیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو قبول کر لیتا ہے. پھر اس خیرات دینے والے کے لیے اسے پالتا ہے اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑا سمجھتے ہیں کاف یا جس کو کہیں گے جانور کا چھوٹا بچہ, چاہے وہ اونٹ کا ہو چاہے وہ گائے کا بچہ ہو, بچڑے کو آپ پالتے ہیں. تو ایک انسان جس کے پاس جانور ہو اور وہ جانور بچہ دے دے کیسے پالتا ہے, میرے لیے بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا, لیکن جو جانور پالتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے کیسے سنبھالتا ہے نا. پیدا ہوتے نہلانا دھلانا, اس کو ٹائم پہ کھلانا, اس کی ماں کا دودھ پلانا, اس کو لے کر گھومنا, اس کی کیئر ٹیک کرنا, کتے تو بھی نہیں جا رہا اور گر گیا تو زخم کرتے لوگ جو گاؤں میں رہتے. آج کل ہم لوگ گاؤں میں نہیں رہتے تو ہم کو بچڑا وغیرہ پالنا, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے جب جانور بچہ دیتا ہے, کیا خوشی ہوتی ہے انسان کو جب جانور بچہ دے دیتا ہے. سمجھ رہا وہ آدمی پھولا نہیں سمجھ رہا بات, ٹھیک ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے اور ایسے پالتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کو خیرات دینے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے, یہاں تک کہ اس کا ثواب یا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اتنے اچھے سے پالتا ہے کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور تھا پہاڑ کے برابر. تو آپ اللہ کی راہ میں کھجور یا کھجور قیمت یا کھجور سائز کے برابر بھی چیز صدقہ کرو چھوٹی, اللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ کو آپ کے صدقہ ایک آخرت کا انویسٹمنٹ ہے اور آخرت کا ریئل بزنس ہے, آخرت کی ریئل سیونگز ہے, یہ ہمارا ریئل فکس ڈپازٹ ہے, یہ ہمارا ایکچوئل سٹاک ہے جو بعد میں ہم کو اس کا فائدہ ملے گا. یہ ہے کہ اللہ بڑھاتا ریڈ میں مال اور بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ جب انسان جائیں گا رب العزت کے پاس پہاڑ جتنا بڑا یا تو ہو جائیں گا یا تو پہاڑ جتنا بڑا اس کا اجر جو بھی ہو دونوں بھی اتنا اجر کے برابر یا اتنا سائز کے برابر. ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر اجر ملا یا ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر بہت بڑا فائدہ ہے. صدقے کو پیچھے مت ہٹیے. صدقہ دیتے وقت ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے, ارے دینے سے تو چیز کم ہو جائیں گے, ارے دینے سے چیز کم ہو جائیں گے. تو اسے کلیریفیکیشن بھی کر لیتے. جیب میں 100 روپے صدقہ کیے 10 روپے, کیلکولیٹر بول رہا 10 روپے کم ہو گئے, آپ کتنے بجے جیب میں 90 کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یاد رکھتی کے اعتبار سے تو شاید کم ہوتے نظر آئیں گا, برکت اور ثواب کے لیے 90 روپے بھاری پڑ جائیں گے, بہت زیادہ بھاری پڑ. ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائیں گا تو 10 روپے تو بڑھیں گے, کم نہیں. ہاں ٹینجیبلی اس کو معاف نہیں, برکت وغیرہ. تو آئیے حدیث کس طرح سے سنیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. طویل ہے تفصیلات میں اتنا بتا رہا ہوں, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. جب نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو میرا ایمان ہے صدقہ مال کو. اچھا یہ بھی نہیں کہا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا لیکن برکت کے اعتبار سے ہوتا, نہیں مال کو کمی نہیں کرتا, ختم. اگر پلین ظاہری معنی بھی لے لے تو اس کا معنی مال کم ہوتا ہی نہیں. کیلکولیٹر بتا رہا ویسا, لیکن 10 جانے کے بعد کتنے آنے والے آپ کو نہیں معلوم. وہ برکتوں کو سمجھ کے اور اس کے بدلے میں اللہ جو دیتا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتے ہیں نا. سمجھ جائیے, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, ذہن سے نکال دی ایسے مال کبھی کم ہوتا. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی صحیح صدقے میں دی جا سکتی ہے. دینے والا بھی آر محسوس نہ کرے, برا محسوس نہ کرے, اور لینے والا بھی برا محسوس نہ کرے. مطلب ایک انسان اپنے حیثیت کے اعتبار سے چھوٹی چیز بھی صدقے میں دے سکتا ہے, اور اگر کوئی انسان آپ کو بہت چھوٹی سی چیز بھی صدقے میں دے تو لینے والا اس کو برا نہ سمجھے بلکہ خوشی سے اس کو اختیار کرے اگر وہ کچھ دیتا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ متفق علیہ سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں, مسلمان عورتوں کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو تحفہ بھیجنے کے لیے حقیر نہ جانے. مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو تحفہ دینے میں حقیر نہ جانے, کمتر نہ سمجھے, اگرچہ وہ بکری کا کھر کیوں نہ دے تم کو. مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو برا نہ مانے اور جو بھی چیز بھیجے اس کو حقیر نہ سمجھے, چاہے بکری کے کھور کیوں نہ ہو. بکری کے کھور سمجھتے نا, اس کو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. گوشت وغیرہ تو سیدھے آپ نے دھویا اور کھا لیا, کھور کو گرم کرو, بال نکالو, صاف کرو, محنت بہت کرنا پڑتی ہے اس کے پیچھے. تو کہا اگر کوئی بکری کے کھور دے دے تو بھی نہ دینے والے نے ہچکنا چاہیے نہ لینے والے نے ہچکنا چاہیے. پتہ چلا یہ صدقات اور خیرات میں لوگوں کی مدد کے معاملے میں, تحفے دینے کے معاملے میں کوئی چیز کو نہ چھوٹا سمجھے, اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ
کے رکے نا، اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے نہ سمجھے مجھے اتنا چھوٹا تحفہ، اتنا چھوٹا نہیں، دینے والا بھی نہ شرمائے حقیر سمجھے، لینے والا بھی نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کی استطاعت سمجھے آپ بھی خوش رہیں، اور دینے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ یار میری استطاعت تو کم ہے کیا کروں، آپ کی استطاعت کے مطابق پوری سے دیا. چلیے آئیے تو دینا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. صدقہ اللہ کی ناراضگی کے غضب کے تو بڑے فائدے ہیں، تو کچھ ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب دور کر دیتا ہے، صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے. اگلی فضیلت اس کے بعد جو اور مرتے وقت بری حالت کو دور کرتا ہے. کیا صدقہ سب سے پہلا رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور بری موت سے نجات دیتا ہے. بری موت سے مراد یہ نہیں ہمیشہ کی جو موت آئی وہ کیسی آئی، مرا ہو تو فرشتوں کی بشارت لے کر مرا ہو، مطلب فرشتوں کے وارننگ یا دھمکیاں لے کر نہیں، کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں بری شکلوں میں آتے ہیں، جو گناہگار ہوتا ہے دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو وارننگ دیتے، اور نیک لوگوں کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی بہت سی اموات دیکھی کیسی ہوئی، کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو انتقال کیا، کان ناک انگلیاں سب کاٹ دی گئی، یہ بری موت. لیکن فرشتے آئے ہوئے بشارت، ہر بار وہ یہ سب ایکسیڈنٹ ہوا تو ابھی نہیں ہوتا ایکسیڈنٹ بری موت، ہارٹ اٹیک نہیں، وہ مرا تو تب فرشتے کس حالت میں اٹھا کے لے گئے، یہ بری موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اس میں یہ بھی شامل کر سکتے کہ فزیکلی بری موت بچا لیتا ہے، اچانک نہیں دیتا ہے تاکہ توبہ کا اچانک آ بھی گئی تو ایسی حالت میں دیتا ہے کہ وہ خوش رہے، بری موت نجات دلاتا ہے. معمولی یہ انویسٹمنٹ آخرت کا ہی نہیں ہے کہ فائدے بھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک اور فضیلت العزیز شام کو سکتے ہیں. آئیے صدقہ جو ہے دی جانے والی چیز آخرت میں انسان کو، اس حدیث ریئل انویسٹمنٹ کی بات، ریئل ایف ڈی فکس ڈپازٹ، ریئل ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے. سنی حدیث، یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی روایت، میں عائشہ فرماتی ہے کہ اہل بیت میں سے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی جانور ذبح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ کیا باقی رہا ہے، تو ماں عائشہ نے جواب دیا صرف کاندھے کا ایک حصہ باقی رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے جو سامنے کا پیر ہوتا ہے، جو کاندھا بولیں گے فرنٹ لیگز ہوتے ہیں، اس کے اوپر کا جو مچھی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو تو کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا ہے. کیا سوال کیا، صبح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے حساب سے آپ بانٹ رہے ہیں. پھر سوال کیا بچا، تو میں عائشہ نے کہا بس کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا. میں عائشہ نے فرمایا سوائے کاندھے کے کچھ باقی نہیں ہے، یعنی کاندھے کے علاوہ سب تقسیم کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے، کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے، کیونکہ کاندھا تو اب ہم کھائیں گے، یہ تو ہم نے استعمال کر لیا، باقی پورا جانور باقی ہے کیونکہ وہ صدقہ ہوا، اس کا ریٹرن ہوگا. کاندھے کے علاوہ سب باقی. میں عائشہ نے کہا کاندھے کے علاوہ کچھ باقی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی رہ گیا. تو پتہ چلا صدقہ باقی ریئل سیونگز ہے، ریئل انویسٹمنٹ، ریئل ریٹرنز، ریئل ایف ڈیز ہے. ہمارا یاد رکھیں یہ جمع کی چیز. آئیے اب صدقے کے بارے میں آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ کس کو دے اور افضل صدقہ کیا ہے. تو یاد رکھیں افضل صدقہ آپ کے مال کا خرچ کرنا، اور اس کو کس کو دے تو اپنے رشتہ داروں کو کرے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کون سا صدقہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، فرمایا کم مال والے کا بہت زیادہ کوشش کر صدقہ دینے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. یہ افضل صدقہ کیا ہے کہ کم مال ہونے کے باوجود ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ مال کا صدقہ دوں، جس کے لیے وہ کماتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. تو پتہ چلا مال کا صدقہ افضل ہے، اور اس میں غریب آدمی کما کر اللہ میں خرچ کرے یہ اور افضل. پھر آگے فرمایا کہا اور اس کو پہلے دو جس کی ضروریات تمہارے ذات سے منسلک ہے، مطلب اس کو دو جس کی ضروریات تم پر ڈیپینڈ ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار. سب سے پہلے بیوی بچے، پھر ماں باپ، بیوی بچے، اور اس کے بعد جو رشتہ دار آپ کے ساتھ رہتے قریب، اور جس سے پتہ چلا افضل صدقہ مال ہے، اور سیکنڈ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے. چلیے آئیے اب صدقے کے 3 طریقے بہت آپ کے سامنے سر رکھوں گا. ایک ہی حدیث میں 2 3 3 4 4 5 5 اور 6 طریقے، مطلب ایک ہی حدیث میں کئی الفاظ ہیں، وہ سب کو ایک ساتھ. ٹھیک ہے، تو بہت لمبا نہیں انشاءاللہ 30 ہے، لیکن ایک روایت میں 2 3 4 4 اور ایک روایت میں 6 بھی ایک ساتھ، 6 چیزیں ایک ہی ساتھ بتا دی گئی. یہ باتیں میں کیوں آپ کو خاص رکھ رہا ہوں کیونکہ حدیث میں بطور صدقے کا لفظ اس کے لیے میں نے کہا نا، میں نے ہر روایت کو نہیں رکھا، صدقہ لفظ جس میں ہے، لفظ الفاظ، تو پتہ چلا یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے آئیے اور اس میں بلا تفریق مالدار اور غریب سب صدقہ دے. میں جو صدقے کی بات کروں گا نا آپ اور میں سب دے، چاہے میری بات سن سب دے سکتا ہے، مختلف لذیذ. آئیے پہلی روایت میں یہ صحیح بخاری اور صحیح علیہ روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، یعنی بطور نعمت الہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر انسان پہ صدقہ لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے. صحابہ نے فرمایا اگر وہ اس کی قدرت نہ پائے کہ صدقہ کرے
کرے, مال و دولت نہیں بیچارے کے پاس, قدرت نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے نفع حاصل کرے اور اپنی ذات کو صدقے کی پہلی قسم یہ کہ اگر صدقہ دینے کو مال نہیں ہے, مطلب بائی ڈیفالٹ میں مالدار نہیں ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, تو کیسے صدقہ دو؟ صدقے کی پہلی قسم محنت کر کے کمائے اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے, یہ صدقہ ہے. اور یہ پہلی قسم, مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے, کیا کہا اللہ کے صدقہ کرو, قدرت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو کہا پھر الگ سے کماؤ, اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو, یہ صدقہ ہے. صدقے کی پہلی قسم کمانا, محنت کر کے اپنے اوپر دوسروں. آگے فرمایا اس کے اندر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے, دوسروں کو بھی خیرات کرے. صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے رکھے تو کیا کرے؟ نہ مالدار ہے نہ مال کما سکتے, دونوں چیز نہیں. تھرڈ فیز کیا ہے, کیا کرے اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا وہ بدن یا مال سے مدد کرے. انشاءاللہ مدد بدن اور مال کی سیکنڈ کیٹیگری نہیں کاؤنٹ کریں گے, وہ کیسے کیسے کر سکتے بعد میں الفاظ کے ساتھ ہم صدقہ ہے. بدن اور مال سے اس کی مدد کرے, یا پھر غمگین حاجت مدد یا مال کے لیے غمگین حاجت مند کی مدد کرے. کیا الفاظ ہے؟ دوسرا کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت کی مدد کرنا, یہ دوسری قسم. اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا, پریشان حال پریشان انسان کی مدد کرنا. کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے ہیلپ کر کے, سامان اٹھا کر, سامان چڑھا کر, لفٹ دے کر, چیزوں میں مدد کر کے, پہچان کے ذریعے, وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا, دوسری قسم ہے. اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے. ٹھیک ہے, صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے. تیسری قسم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. تو ہوتے مال دولت سب ہے, اتنے شر پسند لوگوں کو زندگی کو جینا. اپنے شر سے دوسروں کو رکھو, پیسے نہیں بھی ہے, جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے, مالی مدد نہیں بھی کر سکتے, پہچان سے مدد نہیں کر سکتے, بھیا یہ مدد ضرور انسانیت سے کرو. یہ صدقہ تو دو, اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو, یہ بھی صدقہ. تیسری قسم, تو اس حدیث کے اندر تین قسمیں آ گئی. ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے, اپنے کمائی سے مطلب خود محنت کرے, اپنے آپ پہ خرچ کرے, دوسروں پہ خرچ کرے. دوسری قسم اس کے اندر ہم نے دیکھی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے. تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ہے. آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں, چوتھا طریقہ جن سے صدقہ کر سکتے ہیں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے, یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے, یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ. تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری. ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. چوتھی صدقہ دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی صدقہ. اس کو مال کی ضرورت ہو سکتا ہے دونوں سامنے والے مالدار ہو, ان کو یہ آپ کے مال کے صدقے کی ضرورت, یا پھر دونوں مالدار نہ ہو, غریب ہو, لیکن آپ بھی غریب ہو, آپ دے نہیں سکتے, یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں, یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دیے. انصاف اور ایک آدمی اگر جج ہے, حاکم, پنچ ہے, لیڈر ہے, اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر پوزیشن کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا, اس کو جانور پر سوار کر دینا. پانچویں قسم صدقہ آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر. فزیکل ہے, کوئی آدمی جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا, جانور کو بٹھا کے سواری. آج کے زمانے میں بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی, سیلف اسٹارٹ گاڑی نہیں, بیچارے کک مار کے دے دینا, وہی ہے نا, اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو استاد کی سواری پہ سوار ہو جائے, سواری چل پڑے, اس کو سہولت دے. سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا. ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا, سمجھ رہے بات. تو آپ فرماتے پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا, اس کے جانور پر اس کو سوار کر. ٹھیک ہے, اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا. چھٹا قسم طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا. اس زمانے میں جانور تھے, آج کل آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے. جو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے, کار دور ہے تو آپ ہاتھ پہنچا دیں. ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی, میں یہ صدقہ بھی نہیں, ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا. اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں, مالدار انسان
آپ اگر گلف میں چل جائے، یورپ امریکہ میں چل جائے، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں، جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ، وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے ہیں، کئی جگہ کارڈ بھی لے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی تو پریشان کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا، انشاءاللہ مسئلہ نہیں، لوگ بڑھ کے کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، پانچواں طریقہ، چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا، ساتواں طریقہ، اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ساتواں طریقہ اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی عزتی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے۔ دو عزت لوگوں کو اچھی بات کرو، اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال، سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات، یہ عادت ڈالنا آسان نہیں، جتنی بھی باتیں آئی نا، آج ہم کسی سواری پہ سوار نہیں کرتے، آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا، اچھی بات کے الفاظ سن لینا، کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے کہاں سے الفاظ۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نہیں، دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے، بڑے اچھے اخلاق والے، لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے، آپ کی یونیک، کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پاتے، اس میں بھی آپ بولنا، میں نے آپ کے ساتھ گالیاں، لیکن اس سے ایک بات تو عادی تھی اچھی بات، جب مجبور ہوئے نا گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہو، جو بھی ہوا بات نکلی، گالی نکلی، الفاظ میں نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دے، بالکل نہیں، لیکن کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا بولنا۔ ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات، تو کسی نے ایک بار پوچھا اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے؟ جانور لوگ تو جانور کتنے گالیاں دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ بزنس عورتوں میں چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان، مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی ملے، تو اچھی بات آسان نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو کی بات کی، وہ لوگ ایسا کر رہے، یہ لوگ ایسا، جو جو بولے اس کی تو، اور ایک گالی دے دی، دیکھ لیتا سالوں کو، میں ایسا بول کے گالی بھی دے دی، سالوں کو دیکھ لیتا، یہ بول دیا۔ اب وہ مجلس بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں، بڑے علماء بیٹھے ہوئے، اب جب سودائی تھوڑی سی دیکھ کے اردو برابر نہیں ہے، اردو کا گالیوں سے کیا تعلق، گالیاں دے دی، وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی ہے، لوٹی آ گئی، تو پتا چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا، کب نکلی وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا، کو بھی برا نہیں بول رہا تھا، کہ بائی چانس بری کیاری بولے تو عورت نے کیا حال کرنا، کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا، شاید ہر مال وغیرہ ہوتا ہے نا، گدھی کو بول رہا ہے، چڑ گیا کسی عورت پہ، بہت سودا کر رہی ہے اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو، پیسے نہیں، تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ ساتواں تھا۔ آٹھواں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقہ، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں، ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس طرف جاتی نہیں، ان کا انتظام ہی نہیں، صدقہ بھی غائب ہو، بہر صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ کہ نماز کی طرف جائے، چل کر جائے، ہر صدقہ ہے۔ اور ویسے بھی نماز کے لیے کو پیدل جانا ہے، چونکہ اس کے اندر صدقہ والا معاملہ، اس کا فائدہ ہوتا ہے، فزیکل کوشش کر کے، گاڑی پہ بھی جا سکتے، بالکل حلال ہے، فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت چلی آئی۔ تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ تو سوچو مسلمانوں، جو لوگ نمازی نہیں پڑھ رہے، کتنی چیزوں سے محروم ہے، نماز تو ایسا افضل عمل ہے، اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں تو، اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صحت اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نماز فائدے سے خالی نہیں، چل کے جانا بھی فائدے سے، ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب، یہ وہ چیز نماز کے پابندی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نوواں طریقہ بھی اسی حدیث، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، دہراتا ہوں، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی، ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں، چبوترا بڑا کرو، نکالو 4-5 فٹ، لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی، لوگوں کا پرابلم۔ حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی، ہم کو راستے کو صاف رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 more than 77 تک شاخیں ہیں، افضل شاخ لا الہ الا اللہ، ادنا شاخ 77 بہرحال صدقہ بھی ہے، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا۔ ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھی، اس کا رکھتا ہوں
راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی کانٹے دار، بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی جو اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، کانٹے ہوتے ہیں، بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے کہیں بھی جاتا ہے، سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر، مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف معاف، الفاظ ہوتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، تب تک کہ جس ایج میں معافی پا گیا۔ لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا، راستے میں کانٹے دار چیز کو ڈالنا، راستے کچرا پھینکنا، راستے روکنا، راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا، راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا، جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائے گا؟ تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس، عذاب جاریہ اور آخرت۔ راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، گلی ہو بڑا شہرا ہے، سب رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر کی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے کی نالیاں مت نکالو، صاف اس کے ہر ایجادے چیز، ہڈی کنکر پتھر کانٹے دار چیز جھاڑ گر کے اٹھا دو، غلط کرو، پارکنگ دی خود اٹھا کے گاڑی بازو کرو، اپنی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے رحمت بڑی سے اٹھا دیتا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں دوسروں گاڑی کو کیا میں نوکر دھندا کرنے کے، ارے نہیں بھائی، اجر کی دنیا میں اجر کے لیے ہے، نوکر دھندے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو راستے سے تکلیف ہٹانا۔ 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقہ، صدقہ دینے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اس کی راویہ وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار، 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، 5 چیزیں ایک ہی اس میں ڈال دیا۔ 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، یہ ہمارا 11واں طریقہ، ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے، حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا اٹوٹ حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن سے بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے، اور اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھائی کو حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، اچھائی سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو نے جو بھی ایک کیا 360 ہو گیا، اللہ اکبر کا تو ایک جوڑ کا ادا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، 360 کہہ دے تو وہ عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لے گا۔ تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے، جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے صحیح سالم جسم میں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی، اچھائی کو حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں، 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لے۔ شروع کر دے سارے، یہ تھے 11واں ہم نے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 12واں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے، یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں آپ سے ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ استغفار کرنے لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر، صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو امیز لگا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اور کیا سوال کیا، سنیے صحابہ نے کیا کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے، اس پر بھی کیا ثواب ملیں گے؟ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملے گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں تو شہوت پوری ہوتی ہے، زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملے گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملے، سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے آپ نے صدقہ کا لفظ یہاں استعمال کیا، یہ 12واں طریقہ۔ آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے میری اپنی حدیث میں سیکوینس، میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایت۔ 13واں طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا
बेहतरीन सदका ये कि दूध देने वाली ऊँटनी बतौर आरियत के दे दूध पीने के लिए, और अच्छा सदका दूध देने वाली बकरी को आरियतन देना है। सुबह को बर्तन भर दूध देती है और शाम को बर्तन भरकर दूध देती है। मतलब किसी इंसान को ऐसी मदद करना कि रोजी रोटी, या उस जमाने में आपने खास नाम इस्तेमाल किए, एक ऊँट, ऊँटनी या बकरी देना जो सुबह और शाम दूध दे। आरियतन में उलमा इसकी तशरा में लिखते हैं या तो डिस्काउंटेड रेट में दे या तो बिल्कुल फ्री दे दे उसको। या तो ये कहे तुम रखो पालो करो और हिसाब में तुम ले लेना एकदम कम दामों में, या तो ये कहे तुम पालो रखो और तुम ही ले लो इसका जानवर, लेकिन मेरा रहेगा, तुम फायदे हो। ये भी सब इसको मैं आज के दौर में कहूंगा किसी इंसान के खाने पीने का इंतजाम कर दो। अरब में खजूर और दूध कंप्लीट फूड खाया था, मुकम्मिल खाना। हदीस में आप सब लोग कहीं गए, दूध पिया और सैर हो गए, तो दूध भी कंप्लीट उनकी ग़िज़ा थी। आजकल जिस जमाने में हम रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जमाना है जिसमें हम रोटी और चावल के बगैर कोई चीज नहीं खाते, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने में खजूर पूरी ग़िज़ा थी। खाली रोटी घी के साथ खाना पूरी ग़िज़ा थी, पनीर और खजूर खाना पूरी ग़िज़ा, मतलब कंप्लीट खाना ही रहता था खजूर और पनीर खाने में। और दूध कंप्लीट खाना था, दूध किसी को मिल गया पी लिया सैर हो गया तो अब खाना नहीं खाता, तो गोया खाने का इंतजाम सदका। चलो आज के जमाने में राशन का इंतजाम कर दो, महीने वाली हो या लंगर वगैरह लगा दो, इसमें आम खाना लोग आए, गरीब वगैरह रास्ता चलने वाले जो गरीब नहीं भी है भाई, जिसको फायदा उठाना उठाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 13वां तरीका था, खाने का नज़मी इंतजाम कर दो या उसको दूध देने वाली हो। आइए 14वां जो 14th जो पॉइंट है हमारा तरीका या अक़साम देखेंगे, उसमें सही बुखारी और की रिवायत है और से सुनिए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई आदमी खेती या काश्तकारी करता है, झाड़ लगाता है या पौधा लगाता है, जैसे आप कहेंगे गेहूं चावल वगैरह ये पौधों की शक्ल में आते हैं, या छोटे छोटे टमाटर वगैरह पौधे होते हैं, या फिर झाड़ दरख्त बड़े बड़े झाड़, आम है, बेरी है, इमली है, और ये है जो दरख्त होते हैं। कुछ भी कोई आदमी काश्तकारी करे जिसमें पौधे लगाए, दरख्त लगाए, मतलब प्लांट्स लगाए या ट्रीज लगाए, कुछ भी उसके अंदर करे। और फिर हदीस के अंदर आगे अल्फाज है, और आदमी या परिंदे इससे खा ले, कोई आदमी चल चल कुछ गिर गया खा लिया, कोई परिंदा उड़ते हुए आया कुछ खा के चले गया, गो अगर इसकी इजाजत के बगैर भी अगर खाए तो सदक़े का मालिक को अजर। एक तो इजाजत से खाए तो भी सदका, गरीब आदमी दे दो तो आपने दे। एक आदमी को मालूम नहीं था नीचे गिरा हुआ था, एक बच्चा जा रहा था गिरा हुआ था खा लिया, एक आदमी ने चुरा के खा लिया, इजाजत तो नहीं ली, तो भी आपको सदक़े का अजर मिलेगा। जितने जानवर और जितने परिंदे और जितने इंसान पूछ के या बगैर पूछे फायदा उठाएंगे, आपको सदका है। तो कोई आपने झाड़ लगाया, तोते आए खा गए, मैना आए खा गई, ज्यादा गम मत कीजिए, आखिरत के लिए बच गया ये, इसका अजर ये भी सब। मैं नहीं कह रहा हूँ अपने फलों को परिंदों से ना बचाए, खा के बचाइए, उसके बाद भी जानवर अटैक करेंगे नुकसान हो तो अजर तलब। तो दरख्त लगाना भी सदका है, पौधा लगाना भी सदका है, क्योंकि साए में कोई बैठेगा इससे कुछ खाएगा, कुछ नहीं तो जब फेंक देंगे कटाई होने के बाद तो जानवर तो खा लेंगे, कड़वा बन के सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें तरीके की तरफ, जो हदीस में हमको मिलता है। मुस्नद अहमद और जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका नेकी है और मिन जुमला नेकियों के ये है कि तू मुसलमान भाई से खंदा पेश। सदका जो है ये एक नेकी है, और नेकी में एक नेकी आप हमारे सदका का एक तरीका ये कि अपने भाई से खंदा पेशानी मुस्कुरा कर मिले। बहुत कमी है, बहुत कमी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई मुस्कुरा दे सामने और देख के मुस्कुरा, पागल दिख रहे, जोकर देख रहे, क्या देख रहे, बढ़ता माफी चाहता हूँ मैंने गलत, हमने जो मुस्कुरा के देखेंगे इफेक्ट क्या होते हैं मालूम आपको? आज साइंटिफिकली जो लोग माहिर नफ्सियात होते हैं, जब आप किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो जो गम भी हो तो वो गम कम जाते हैं। खंदा पेशानी, आजिज़ी, मुस्कुराहट के साथ, एक्सेप्टेंस के फेस के साथ में, ये भी इसका मतलब एक्सेप्टेंस का फेस, मतलब कोई आ गया था आप एकदम, एक होता है ना आप देखते बोलते क्या बुरा मुंह बनाया था, मतलब एक्सेप्टेंस। ये चीज आप देखेंगे अमेरिका यूरोप में या कबर करे, दूर से आपको एक फॉरेनर देखेंगे और आपको देखिए क्या करें मालूम, खाली ये क्या कर रहा है, जानना पहचाना तेरा मेहमान, अब आके चिपकता की अब पैसे तो नहीं मांगता, नहीं कभी भी आप देखेंगे ना खाली आप ऐसे देखते खड़े फॉरेनर को जाते खाली यूं करेंगे। हमारे नजदीक तो ये बेटा घूर रहा बाहर निकल एयरपोर्ट, हम तो ये समझे वो क्या कर रहा है मालूम आपको, सदका दे रहा है, हालांकि उसको मालूम नहीं वो इंसानी वैल्यूज और उसने जो सीखा उसके साइंस के मुताबिक लोगों को हंसकर देखना अच्छी अलामत है वो कर रहा है। लेकिन हमारे दीन कौन सा इंसानी सदका नहीं कर सकता, कौन सा आप लोगों को भले ही नापसंद कोई मसला, लेकिन शरीफ बुनियादों पे नापसंद करते हैं, मिलने में नरम बात कर। अल्लाह ने तो मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के पास जाओ तो अच्छी बात कर, हो सकता है सबसे जाबिर को भी गंदा चेहरा बना के सख्त अल्फाज करने, हंसी मुस्कुराई, खंदा पेशानियों का मिलना, 15वां हमारा तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी हदीस का 16वां तरीका भी, और अपने डोल से अपने भाई के बर्तन में पानी डाल देना, ये भी सदका। अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना, फिजिकल हेल्थ मेहनत लगती है ना, आप पानी निकल गया, उसके बाद आपका एक भाई खड़ा है
آپ کو اللہ نے جس وہ کمزور ہے، لاچار ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا بھائی ہے نا، تو آپ چاہ رہے ہیں اس کی ہیلپ کرو، اپنا ڈول لیا، بھائی صاحب آپ کا لائن میں جاؤ، تو ڈول کی بات، ہمارا حال تو یہ سب بٹن دبائے تو پانی پینے کا تھا، کوئی رکنا میرے بھی بات نہیں دیتے، یہاں تو بٹن دبائے تو آتا، تو بول سکتے ہیں نا آپ کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، آپ نے بٹن دبایا پانی آیا، کوئی آدمی آپ سے بعد آیا، لیکن صدقہ، اجر، ثواب، ریوارڈ، سیونگ، یہ ہے ڈول، محنت کر رہے ہیں، نکالا، ایک بھائی آ گیا ڈال دیا آپ کو محنت سے، اجر بہت، تو اپنے بھائی کی بڑھ دینا صدقہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، لمبی ہے، بس میں خالی اس کے الفاظ جو مختلف آتے ہیں دوسری روایتوں سے وہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ جو 17واں آج ہم کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائیں ان کو راستہ دے بھی صدقہ، بھولے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ علماء نے لکھا بھولے سے مراد جو صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو راستہ دکھانا، اور کچھ نے کہا اس سے مراد دنیاوی راستہ، ٹریولر ہے یا سٹی میں بھی رہتا ہے لیکن نئے بستی میں چلا گیا شہر، بڑے بڑے راستہ بتا، تو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، چاہے ہدایت کی طرف بلانے والا راستہ ہو چاہے صحیح راہ جس کو جانا ہے، جو شہر کی طرف جا رہا ہے جہاں ٹریول، یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے۔ ہم دیکھتے بہت سارے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی راستہ پوچھتا ہے تو غلط راستہ بتا کے کیوں اپنا صدقہ ضائع کر کے عذاب لے رہے ہیں، یہ بھی صدقہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 18واں پوائنٹ دیکھتے ہیں، اسی حدیث میں الفاظ ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور تیرا مدد کرنا یعنی اندھے کو پکڑ کر راستہ بتانا، یہ بھی بلائنڈ، اندھا، یا کہیں گے ایک تو ہوتا ہے واقعی میں اندھا، کمپلیٹ بلائنڈ،